اول کا مہینہ ہے اور سیرت کا آفاقی اور عالمگیر پیغام کیا ہے اس مہینے میں؟ اولاً تو بہت نوازی جناب فردوس جمال صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور کچھ خود و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کے رہتی دنیا تک لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں الفاظ، کروڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، لیکن آج تک پوری سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی جب بھی کوئی انسان سیرت کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیرت کو اپنے دل سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایک نئی دنیا اشکار ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی سیرت کے اندر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہم ٹاپک ہے، اور یہ بات صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ پوری دنیا نے، اور ان لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو کافر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر کائنات کے اندر، اگر اس کرۂ ارضی کے اوپر آپ امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کائنات کے اوپر آپ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ایک نظام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہی نظام لانا پڑے گا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ بہت خوبصورت۔ سیرت کے اگر ہم مختلف پہلوؤں کی بات کریں کہ سیرت کا ایک جمالیاتی پہلو ہے، جی بالکل، ایک سیرت کا تربیتی پہلو ہے، ایک سیرت کا جو ہے وہ اخلاقی پہلو ہے، ایک سیرت کا جو ہے وہ معاشرتی پہلو ہے، پھر سیرت غیر مسلموں کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اخلاقی پہلو پہ بات کریں اور ہمارے آج کے سماج کو، معاشرے کو اور سوسائٹی کو سامنے رکھیں، تو کیا آپ ڈفرینسز محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان سماج خاص کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم کٹ مرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ہمارے دعوے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاقی پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر، تو کہاں تشنگی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں کیا ہے؟ سیرت کے حوالے سے پہلے میں ایک تو بنیادی باتیں ذرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں کہ سیرت بنیادی طور پر ہے کیا۔ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو ہم سیرت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی کے ایک پہلو کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں جو حکم ملا ہے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے مطابق جس طرح انہوں نے پیروی کی تھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ چیز ہمارے اوپر فرض و واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا ہے علیہم الصلوۃ والسلام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کی ابتدائی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کی کہ وہ دیگر لوگوں کے اندر ایک نمونہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی اخلاقیات کس قدر مضبوط تھی کہ بعثت سے پہلے پورے مکہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی اس پورے عرض حجاز کے اوپر کوئی امانت دار انسان موجود ہے تو وہ محمد ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی امانت کسی کے پاس رکھوانی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی جا سکتی ہے، ان کا اعتبار تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک میں چیز سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کا ایک جزو لا ینفک بن چکی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو زہر کی طرح، یہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، وہ ہے جھوٹ۔ آپ دیکھتے ہیں ہم چھوٹی موٹی باتوں کو تو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں، کاروبار کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز میں نے اللہ کی قسم اتنے کی لی، حالانکہ لی اتنے کی نہیں ہوتی، جھوٹ ابھی فیشن بن چکا ہے، اور اسی طرح جھوٹ کا تو ہم دن بھی مناتے ہیں، بالکل اپریل فل ڈے۔ تو جھوٹ ہماری زندگی کا اس قدر بنیادی حصہ بن چکا ہے، اور جس قوم کا بنیادی حصہ جھوٹ بن جائے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعثت سے پہلے پورے مکہ کے اندر یہ معروف تھا کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہے، یہ انسان سچی بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر لے گا، تو کیا تم میری اس بات کا اعتبار کر لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم نے 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے نہ سہون نہ جان بوجھ کے نہ مذاکن کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو اس قدر سچے، اس قدر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ مدد کرنے والے، آؤٹ آف دا وے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ، ایک ہوتے کہ مدد آپ اس چیز میں سے کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس زائد موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 1,000 روپیہ اگر میں کسی کو دے دوں گا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں ہمیں 20 ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف دا وے جا کے خود کے اوپر اثار کر کے قربانی کر کے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ نبی وسلم کی زندگی کے اخلاقی پہلو پہ بات ہو گئی، تربیتی پہلو پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے چونکہ ایک مکمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ایک مشعل راہ، اگر ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی خوبصورت جمالیاتی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی، فار ایگزامپل
جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کو نہیں کاٹنے. بالکل. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ نہ آتا ہو کہ درختوں کو کاٹنا نہیں، لیکن آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں، تو ہماری ماحولیاتی آلودگی اور یہ ساری چیزیں درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ملک میں تو ابھی باقاعدہ اس پہ ملین جو ہے ٹری اور یہ سارے لگائے جا رہے ہیں. وزارتیں بن گئی ہیں کلائمیٹ چینج سیرت سے، اپنے کردار سے جو چیزیں صرف اخلاقی پہلو نہیں، صرف تربیتی پہلو نہیں، صرف دینی لحاظ سے نہیں، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل جمالیتی پہلو کی آپ ذکر کر رہے ہیں. مجھے ایک معروف حدیث ہے وہ جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کہ اس بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جائے خود شکار کر کے کچھ کھا پی لے، نہ اس کو خود کھانے کے لیے ڈالتی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت بلی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پیار ہوتا تھا. اور وہ کئی دفعہ ایک دو احادیث کے اندر، ایک دو واقعات کے اندر ذکر بھی ہے کہ ایک اونٹ صحابی کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کرنے لگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے چارہ بھی صحیح نہیں دیتا اور مجھ سے کام زیادہ لیتا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی آپ سے، اور آپ نے پھر اس کا جو مالک تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھا کرو. تو جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی اصولوں کے اندر عام طور پہ اگر ہم اس دور کو دیکھیں، اس سے پہلے ہم رومن امپائر کو دیکھیں، ہم پرشین امپائر کو دیکھیں، وہاں پر جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے اوپر فتح حاصل کرتی تھی تو وہ ایسا وحشیانہ سلوک ان کے ساتھ کرتی تھی اور ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا جاتا، ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اسلام میں آنے کے بعد جب دوسرے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نظام کو ایک دم سے چینج کر دینا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے ایسا ایک نظام وضع کیا کہ بعد میں اسلام کے اندر سے ان کے لیے اتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سہولیات دی، ان کو اتنے زیادہ حقوق دیے غلاموں کو، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا نظام وضع کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کے وہ ختم ہی ہوگی. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ قانون بنا دیا کہ کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ قانون بندی آپ نے فرما دی کہ آج کے بعد کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت.